الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آپ ہم کرتے ہیں نامدار فخر موجودات نبی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور جس کے دل میں نہ ہو کر تعظیم رسول عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. اور صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا. اور منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. اور کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. جب تو زمین پر یاد کرتا ہے تو میں عرش اعظم پر یاد کرتا ہوں. اگر تو باغوں میں یاد کرتا ہوں تو میں جنت کی بہاروں میں یاد کرتا ہوں. اگر تو ملائکہ میں یاد کرتا ہے، اگر تو زمین پر بیٹھ کر کے کسی مجمع کے اندر تو میرا ذکر کرتا ہے، میری باتیں کرتا ہے، میری رحمانیت کی تو وجود کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے میری وحدانیت کیا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن له کفوا احد. یعنی وہ کسی سے نہ جنا ہے، نہ کسی کا وہ ماں باپ ہے، نہ کسی سے وہ بیٹا ہے، اور وہ کسی سے رشتہ ناتا نہیں ہے. وہ ازل سے ابد تک ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا جب اللہ کا ذکر ہم دنیا میں بیٹھ کر کے زمین پر کرتے ہیں تو اللہ عرش اعظم پر ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم مجمع کے اندر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکوں میں کرتا ہے، فرشتوں میں کرتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خلقت کا تاج پہنا کر کے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اگر اللہ چاہتا ہمیں کسی جانور میں پیدا کر دیتا، کسی گدھے بنا دیتا یا گھوڑا بنا دیتا، لوگ ہم پر سواریاں کرتے. اگر لوگ گدھا بنا دیتا تو ہمارے اوپر سوار ہو کر کے گھوڑے لوگ برساتے تھے. ارے ہمیں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑی ہمیں دولت یہ ملی ہے، ایمان کی دولت ملی ہے. ہمیں نبی کی امت نے پیدا فرمایا ہے. جس طریقے سے نبی کا مرتبہ سارے نبیوں میں افضل ہے، اسی طریقے سے ساری امتوں پر ہمارے نبی کی امت افضل ہے. ہم اتنے بڑے نصیب والے لوگ ہیں، مگر ہم جب تک اللہ اور رسول کو حاضر اور نازل نہ سمجھیں اور علم دین نہ حاصل کریں، ہم دین سے دوریاں بنائے رکھیں، مجلسوں سے دوریاں بنائے رکھیں،
تو یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، ایمان دیا ہے، اور دل کے اندر ایسا ایک قلب پیدا کیا ہے جس کے اوپر شیطان غلبہ ڈال دیتا ہے، شیطان کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جب وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان اس کو اکتانے میں مجبور کر دیتا ہے، لہذا وہ شیطانی کام کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھا دیتا ہے، مگر اس کا بھی علاج ہے، جب ایسا وسوسہ پیدا آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے، شیطان کو دور بھاگے گا۔ لہذا ہمیں یہ کہاں ملے گا؟ یہ درس جب مدرسے میں بچہ پڑھنے آئے گا تب اس کو یہ درس ملے گا۔ اگر انسان کوئی جمعے میں آتا ہے تو سب گھر سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر 70 ہزار فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ہر قدم پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری امتیں اگر روز محشر کے دن ساری جمع ہو جائے گی، حساب و کتاب ہو جائے گا، مگر فریاد کرنے والا کرے گا اور اعلان کرنے والا کرے گا کہ کہاں ہے وہ محمد کے غلام، کہاں ہے وہ محمد کے امتی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہم دنیا میں آئے، آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے، اور جتنی امتیں ہی کتنی 100 سال، 1000 سال، 900 سال کتنے بڑے بڑے انبیاء نے عمریں کی ہیں، مگر ہمارے نبی کا تو 63 برس کے اندر اتنا دنیا کے اندر قانون اور ڈنکا اسلام کا بجایا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی نعمت ہے مگر نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ حضرت ادریس آئے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ حضرت نوح آئے، نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ حضرت یوسف آئے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم آئے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ وہ حضرت اسماعیل آئے، وہ نعمت ہے مگر نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ آسمان بنایا ہے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ زمین بنائی ہے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ ستارے بنائے ہیں، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی بنائی ہے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ سورج کی روشنی پیدا کیا ہے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ دن کو بنایا ہے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ رات کو بنایا ہے، وہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، وہ سب نعمت بن کر کے آئے ہیں، نعمت عظمیٰ بن کر کے نہیں آیا ہے، نعمت عظمیٰ بن کر نہیں آیا ہے۔ اللہ نے تو سب نبیوں کو معجزہ دے کر کے بھیجا ہے، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے سر سے پاؤں تک موجہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور یہ ہمارا مرتبہ ہے کہ جب دنیا کے اندر انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کوئی دولت کے ساتھ محبت کرے گا تو دولت کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کوئی زنا خوری کے ساتھ محبت کرے گا، کوئی چوری کے ساتھ محبت کرے گا۔ جو دنیا کے اندر جس میں لگ جاتی ہے، جس کی لت پڑ جاتی ہے، اگر مرنے کے بعد اس کا اسی کے ساتھ حشر کرے گا۔ کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، اگر ساتھ میں جا رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ جاہل عالم کے ساتھ مر گیا ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، یا جاہل کے ساتھ عالم مر جائے گا تو یہ نہ سمجھو کہ وہ جاہل کے ساتھ چلا گیا، مگر حساب سب کی الگ الگ ہوگا۔ جو جس کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ وہ اس کے اٹھایا جائے گا۔ لہذا اگر ہماری قبر کو نور بنانا ہے، روشن بنانا ہے، تو ہر وقت میں اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر اور نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر بسانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھے دن نہیں آ سکتے، اچھے دن سرکار تو آتی ہے جاتی ہے، اچھے دن تو جب آئیں گے ہمارے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دین پر چلائیں گے، خود بھی دین پر چلیں گے۔ اے میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ایک رنگیلی ہے، چھیل چھبیل ہے، دلہن کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب راہ گیر دو جا رہے تھے، سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا
لہٰذا ایک تو اندھا ہو گیا، دوسرا ٹھوکر لگ کے چل دیا، لہٰذا اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، اے اللہ یہ تو سونے کی اینٹیں پڑی، انسان ہو کر کے گزر گیا کہ اے یہ تو یہ دنیا رنگیلی ہے، چھبیل ہے، جسے اللہ تعالیٰ جسے دولت عطا کرتا ہے اسے کرتا ہے، اور جو اللہ سے لو لگاتا ہے اسے دنیا کی دولت سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے رفتار کو، اپنی سیرت کو، اپنی عقل کو اگر سوجھ بوجھ کر کے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہماری یہ خامی ہے، ہماری یہ خطائیں ہیں۔ آج چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہم سمجھتے نہیں ہیں مگر وہ چھوٹا چھوٹا کل بڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو اس کو عادت بڑی بڑی نیکیاں کرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹا چھوٹا گناہ سے بچو اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور ہم کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ لہذا ہم رستے میں جا رہے ہیں، اگر کانٹا پڑا ہے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، پتھر ہے ٹھوکر مار کے الگ ڈال دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے اور تمہاری عبادت ہے اور تمہارا نیک کام ہے۔ لہذا عقیدہ ہمارا درست ہوگا تب ہمارا کام چلے گا۔ تو عقیدے کو جس نے سنوارا نہیں ہے، عقیدے کو جس نے سنوارا نہیں ہے، ایسا بندہ خدا کو پیارا نہیں ہے، ایسا بندہ خدا کو پیارا نہیں ہے۔ ارے خدا بندے قدوس جنت نہ دے گا، خدا بندے قدوس جنت نہ دے گا، ارے خدا بندے جنت نہ دے گا کہ جب تک نبی کا اشارہ نہ ہوگا، کہ جب تک نبی کا اشارہ نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ لہذا آپ اور ہم سب مل کر کے اگر ہم اس مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ اگر اس نگری کے اندر اتنے خوش نما مسجد بنائی ہے، اگر ہم اللہ کا شکر ہے کہ جمعے کے اندر انسان آتے ہیں اور اس کا پیٹ بھرتے ہیں، مگر یہ فریضہ ایک جمعے کا نہیں ہے بلکہ 5 وقت اگر انسان یہ نیت کر لے، انما الاعمال بالنیات، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کی اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا جب وقت آ جاتا ہے ادھر سے ادھر ہم بیٹھے رہتے ہیں، مگر 5 وقت انسان اگر 5 انسان 10 انسان اگر نمازی بن جاتا ہے تو سال بھر کے اندر دیکھو تمہارے رونق ایسی بن جائے گی، ایسی بن جائے گی، آس پاس علاقے میں کہنے لگ جائیں گے کہ چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ لہذا آج وہاں جا کر کے دیکھو مسجد کی شان شوکت کے ساتھ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس بستی جیسا ہمیں بھی بننا چاہیے۔ مگر اللہ کا اتنا بہت بڑا کرم ہے کہ اس سال ہم نے 3 جلسے یہاں کروا لیے۔ اللہ نے ان کو دل دیا ہے اور اللہ نے پیسہ نہیں دیا، دل دیا ہے، مگر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 3 جلسے ایک سال میں کرانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم رمضان میں جلسہ کرایا ہے، ہم عید میلاد رسول پہ جلسہ کرایا ہے، اور ہم نے اور ابھی 11ویں پہ جلسہ کرایا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسی نیکی کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اگر جلسے نہیں کرواتے تو ابھی ہم کوئی لکھپتی نہیں بن جاتے، اگر جلسے کروا دیے 100 روپے خرچ کر دیے تو ہمارا ہاتھ زمین پر نہیں ٹکا ہے۔ لہذا ایسا اعتبار ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں بہت دینے والا ہے۔ ہم اللہ نے جتنی نعمتیں دنیا
دنیا کے اندر بنائی ہے سب کے سب اللہ نے بنائی ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے جب اللہ کے نام پر ہم 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 1000 روپیہ خرچ کریں گے تو یہاں پر تمہیں پتہ نہیں چلے گا، مگر یہاں پر جو نیکیاں تم کرو گے تو کل جنت کے اندر تمہیں وہ نیکیاں دکھائی جائیں گی، اور جب ایک شخص آئے گا اور وہ جب دوزخ کا مردہ سنا دیا جائے گا، لہذا کہ ایک نیکی اس کی کم ہے، اس کو دوزخ کے اندر لے جایا جائے گا، لہذا ایک انسان کے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور ایک انسان کے پاس ایک ہی نیکی ہے، لہذا وہ ایک نیکی والا انسان جائے گا، اے ابا مجھے ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں، وہ باپ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں کہ تو دنیا میں میرا بیٹا تھا، اور ماں کے پاس جائے گا کہے گا اے امی جان مجھے پالا تھا، مجھے گلے سے سوکھے میں سلایا تھا، مجھے بڑے ادنا کے ساتھ پالا تھا، اور تم میری آج ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں، کہا میرا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں تھا، مجھے تو خود اپنی پڑی ہے، میں تجھے نیکی کہاں سے لا کے دوں؟ اگر اولاد کے پاس جائے گا اس کو بھی یہی جواب ملے گا، اور باپ کے پاس جائے گا اس کو بھی جواب ملے گا، ایسا جواب مل کے سب کے پاس ختم ہو جائے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نیکی ہے، ڈھونڈتا اس کے پاس جائے گا، بھائی تم پریشان ہے، اے بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک نیکی کمی ہے اور اس کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں، وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس تو سب کے سب گناہ ہے، سب کے گناہ کی گٹریاں میرے سر پر ہے، ایک ہی میرے پاس نیکی بچی ہے، اگر میری نیکی کی وجہ سے اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ لے جا میری نیکی اور جنت میں چلا جا، اس کا دل دیکھو، مگر فرشتے خوشی خوشی جنت میں لے کے جب چلنے لگے تو غیب سے ندا آئی، اللہ نے فرمان جاری کیا کہ کون ہے اس کو ایک نیکی دینے والا جو اس محشر کے اندر کوئی نہیں دے سکتا، مگر کون ہے وہ میرا بندہ، اس کو بلایا جائے، اس کو لایا جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے اے دنیا والے، اے میرے بندے، ساری دنیا کو آج ایسے تہلکہ مچایا ہوا ہے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے رہا ہے، باپ بیٹے کو نہیں دے رہا ہے، بیٹی ماں کو نہیں دے رہی ہے، عورت شوہر کو نہیں دے رہا ہے، کچھ کسی کا پورسا حال نہیں ہے، مگر تیری یہ کیا کیا ہے؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تو بڑا غفور رحیم ہے، تیری بڑی شان ہے، اگر میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، اگر اس نیکی کی وجہ سے میں تو جنت میں جا نہیں سکتا، مگر تیرا بندہ ایک نیکی کی عوض میں اگر جنت میں جائے تو مجھے کیا دشمنی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دریافت فرمایا اب تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ تیری مرضی ہے، تیری رضا پہ راضی ہوں، اس کو جو نیکی دیا اس کو پوچھا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اے اللہ جب اس نے مجھے ایک نیکی کم تھی کسی نے نہیں دیا ہے، کسی نے دیا ہے تو میرا تو یہی وعدہ ہے، میری یہی التجا ہے کہ تو بھی مجھ کے اس کے ساتھ جنت میں دے، ایک نیکی کرنے والا جنت میں چلا جائے، اور شیطان مربوط 6 کروڑ برس تک دنیا کے اندر زمین پر کوئی ایسی زمین باقی نہیں ہے جو اپنے سجدوں سے اس نے پور نہیں کیا ہو، مگر ایک سجدہ کرنے سے وہ مربوط ہو گیا، وہ شیطان ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت پھٹکار برس گئی، مگر آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت میں ہے، اور ہماری معراج ہے کہ یہ اگر نماز کے اندر آئے تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، نبی کی معراج تو عرش اعظم پر ہوئی ہے، مگر ہماری معراج تو یہی معراج ہے کہ 5 وقتہ اگر نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی تعریف اور حمد ثنا کرتا ہے، تو فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اگر انسان غفلت کے مارے نہیں کر سکتا ہے یہ ہماری خامی ہے، اگر انسان پاک رہے گا، ناپاکی سے دوری بنائے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ لہذا وقت ہو گیا ہے کہ حضرات نے سنت ادا نہیں کیا، سنت ادا کرے، وما علینا الا البلاغ۔